کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں. تاہم چونکہ ایک موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس میں شامل ہے، نہ بھی ہو تب بھی ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے لکھی ہوئی تو ہے مصحف کے اندر. تو آج آیت بسم اللہ کے بارے میں بات ہوگی. یہ آیت بسم اللہ جو ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، اختلاف ہے. تمام جو صورتیں ہیں سوائے ایک کے، ان سے پہلے یہ آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. البتہ ایک سورہ توبہ ہے جس سے پہلے یہ آیت نہیں لکھی. اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ چونکہ سورہ توبہ جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی. سورہ توبہ کے شروع میں جو اعلان ہے کہ مشرکین عرب سے اب کوئی معاہدہ نہ اللہ کا ہے نہ اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کو صرف 4 ماہ کی مہلت ہے. اس عرصے میں یہ اگر ایمان لے آئے تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ انہیں قتل کر دیا. یہ بات ذرا چونکہ کڑوی ہے. اگر ان جو آیات ہیں سورہ توبہ کی انہیں ان کی فیس ویلیو پر لیا جائے تو اعتراض وارد ہوتا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے بالجبر پھیلایا گیا ہے، تلوار کے زور سے اور موت کی دھمکی کے ساتھ. لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ اصل میں یہ عام نہیں ہے، یہ حکم یہ خاص ہے بنی اسماعیل کے. وہ عرب جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھے انہی میں سے حضور بھی تھے، لہذا ان پر گویا کہ حضور کی بعثت کے ذریعے آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا. اب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو مستقل قانون ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ رسول بھیج دیتا تھا اگر وہ قوم انکار کرتی تھی تو وہ ہلاک کر دیا. جیسے آپ کو معلوم ہے قوم نوح ساری کی ساری غرق کر دی گئی، قوم ہود، قوم عاد جس کا نام ہے برباد کر دی گئی، تباہ کر دی گئی. قوم صالح جس کا نام سمود ہے وہ بھی اسی طرح ہلاک کیے گئے. قوم شعیب جس کا نام مدین ہے وہ بھی ہلاک کیے گئے. آل فرعون وہ بھی غرق کیے گئے. اسی طرح سے در حقیقت یہ حکم اب ان لوگوں کے لیے جن میں سے حضور تھے اور جن کی طرف حضور کی اصل بعثت تھی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے ان امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے. یہ کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، انہی میں سے. لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکی ہے. اب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ مستوجب قتل. یہ مہلت دی گئی 4 مہینے کی. اگرچہ یہ آیت جو ہے بہت ہی خوفناک لگتی ہے اپنی جگہ پر. یہ مضمون واقعہ کیا ہے؟ سب اہل عرب ایمان لے آئے. کچھ لوگ پھر عرب چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے ہجرت کی. لیکن یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف کچھ لوگ تھے، اکثر جو ایمان لے آئے. اس طریقے سے کسی ایک شخص کا قتل بھی اس آیت کے مطابق نہیں، نوبت نہیں آئی. یہ صرف ایک دھمکی. بہرحال یہ حکم چونکہ بہت سخت حکم ہے، لہذا حضرت علی کا فرمانا یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ اس کے شروع میں اتنا سخت حکم آ رہا ہے تو یہ آیت جو ہے جس میں اللہ کے 2 اسماء آ رہے ہیں الرحیم الرحمن، تو گویا کہ یہ آیت پھر مناسبت نہیں رکھتی اس مضمون کے ساتھ. رحمت والا پہلو نہیں ہے یہاں پر، عقوبت والا پہلو ہے، سختی والا پہلو ہے، سزا کا پہلو ہے. لہذا اس سے پہلے جو آیت بسم اللہ نہیں لکھی. باقی 113 صورتیں جو ہے قرآن مجید ان کے شروع میں یا ان سے پہلے کہہ دیجیے آیت درج. لیکن آیا یہ آیت ہر اس صورت میں جز شمار ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے. ایک رائے یہ کہ نہیں، یہ کسی بھی صورت کے جز نہیں، سوائے وہ مقام جو میں نے ابھی آیات آپ کو سنائی ہے سورہ نمل میں، جس میں کہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک خط لکھا تھا ملکہ سبا کا، اس میں یہ آیت وارد ہوئی. وہ میں نے آیت آپ کو سنائی ہے کہ ایک خط جو ہے ہدہد کے ذریعے سے، ایک پرندے کے ذریعے سے وہ خط جو ہے ملکہ کے خوابگاہ میں ڈال دیا گیا. کوئی سفیر نہیں گیا تھا، کوئی انسان نہیں گیا تھا، نہ کوئی ڈاک کا نظام تھا. بہرحال اس نے وہ خط پڑھا، پھر اپنے دربار میں اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے سرداران قوم، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ڈال دیا گیا ہے لا کر ایک خط جو بہت ہی پرجلال خط ہے، بہت جلالت آمیز ہے. انہ من سلیمان، اور یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا آغاز ہوا ہے اس سے کہ نام شروع نام سے، اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم. تو اس کے بعد یہ کہ اللہ قالوا علیہ واتونی مسلمین. حضرت سلیمان کے اصل مضمون کیا تھا اس خط کا کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور فرما برداری اختیار کر کے حاضر ہو جاؤ. تو یہ گویا کہ ایک الٹیمیٹم تھا حضرت سلیمان کی طرف سے علیہ السلام. بہرحال مشورہ ہوا، اس کے بعد
وہ اور لمبی داستان ہو جائے گی، اس وقت جو ہے اس کا تعلق نہیں۔ تو یہ جو آیت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک رائے یہ ہے کہ ہر صورت کے ساتھ یہ جو ہے اس کا جز ہے، ایک یہ کہ نہیں قطع نہیں، یہ صرف بطور علامت لکھی گئی ہے، علامت کے طور پر کہ یہاں ایک صورت ختم ہو گئی دوسری شروع ہو۔ اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بات اور حل ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد کے بارے میں اختلاف۔ اب پہلا اختلاف تو اسی سے ہو جائے گا، اگر تو اس آیت بسم اللہ کو کاؤنٹ کریں تو 113 جو ہے وہ بڑھ جائے گا عدد، اگر نہیں کریں گے تو 113 کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے جو قراء کے مابین ہے، جو ماہرین قراءت ہیں قرآن مجید کے، ان کے مابین اختلاف ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت تو ہے، اس لیے کہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اب آئیے اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے جو ہے ایک فعل امر محذوف مانا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے ایک خبر کے انداز میں کہ میں اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم۔ چنانچہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری تہذیب کا ایک جز بن گیا ہے، کوئی بھی کام ہو، اچھا کام جو بھی کر رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے اس کا آغاز ہو۔ تو اس طریقے سے یہ گویا کہ ہماری تہذیب کی ایک نمایاں علامت بن گئی، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری تہذیب کا، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ہماری تہذیب کا جز ہے اور ہمارے ایمان کا یہ گویا کہ اظہار ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ تو جو کام بھی آدمی کرے شروع، وہ کھانا کھانے میں بیٹھا ہے بسم اللہ پڑھے، کوئی اور اچھا کام کرنے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو یہ گویا کہ اللہ کے نام سے یہ اسم کا لفظ جو ہے اگر علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم لکھا جائے گا۔ اسمہ احمد سورہ صف میں ہے، یہ وہ جن کی خبر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اسمہ احمد، جن کا اسم گرامی احمد ہو، تو علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم الف اس کے پہلے جو ہے وہ بولا جائے گا، لیکن یہ کہ یہ اصل میں اضافی ہے، لہٰذا بے جب شامل ہوئی تو وہ الف نکل گیا۔ بسم اللہ، بے اسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ، بے اور سین جو ہے جڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اصل جو مضمون ہے اس آیت مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء آ رہے ہیں۔ آج ہمیں ساری گفتگو انہی کے بارے میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ، پہلی بات تو یہ جو لفظ ہے سب سے زیادہ عام ہے اللہ کے لیے، قرآن مجید میں بھی، ہماری بول چال میں بھی، اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اللہ کا اسم ذات ہے۔ لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کا اسم ذات کوئی نہیں ہے، اللہ کے تمام اسماء جو ہے وہ صفاتی ہیں، جیسے رحیم، رحم کرنے والا، یہ نکرہ ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہی، رحیم، الرحیم، یہ نام ہو گیا اللہ کا، الف لام جب جس میں جڑ گیا تو اب خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے الرحیم، رحمان، لیکن یہ کہ الرحمن، اسی طریقے سے ہر معاملہ، العزیز، عزیز، عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، تو عزیز یہ صفت ہے، العزیز یہ اللہ کا نام۔ تو تمام اللہ کے اسماء جو ہیں سوا اس ایک کے جس میں اختلاف ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ایک رائے یہ ہے، نحویین کی رائے یہی ہے کہ یہ بھی صفاتی نام ہے اللہ کا۔ الہ پر الف لام داخل ہوا ہے اور ایک الف یہاں پر محذوف ہو گیا ہے، الالہ، الہ، کوئی الہ، کوئی سا الہ نہ کہہ رہا ہے، الالہ یعنی اللہ، وہ جو حقیقی الہ ہے، جو واقعی الہ ہے، جو سب سے بڑا الہ ہے، جو معبود برحق ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک صفاتی نام ہے، الہ پر الف لام کے داخل ہونے سے یہ اللہ بنا ہے۔ جیسے میں نے مثالیں دے دی، الرحیم، العلیم، العزیز، الغفار، الستار، یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں ان پہ جب ہم الف لام داخل کر کے معرفہ بنا دیتے ہیں تو وہ اللہ کا نام بنا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ اگر تو یہ ہے اس میں ذات، تو یہ کسی بھی مادے سے مشتق نہیں مانا جائے گا۔ جیسے لاہور ایک شہر کا نام ہے، اب اس کا کوئی مادہ تلاش کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ دہلی ایک شہر کا نام ہے، تو ناموں کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ وہ مانا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ضروری نہیں، ویسے ہی کہ اور نام ہو، عبد الرحیم، تو رحیم تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عبد الرحیم، اور الرحیم کا بندہ تو وہ تو ایک صفاتی نام ہے اللہ کا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے الہ یہاں پر، اس پر الالہ کا جب بنا ہے تو اس کا مادہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سی آراء،
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً یہی نام اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے، گمان کیا جائے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اور صوفیاء کرام کی رائے ہمارے ہاں یہی ہے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ اگرچہ نحویین جو ہیں ہمارے ہاں، جو گرامر کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اسی طریقے سے جیسے رحیم سے الرحیم بن گیا ہے، اسی طرح الہ سے الالہ یعنی اللہ بن گیا۔ لیکن اب اس الہ کا مفہوم کیا کیا ہے؟ میں چند آپ کو گنواتا ہوں چیزیں، اس قدر جامع ہے یہ مادہ، اس میں جو مضامین نکلتے ہیں۔ الہ تحیرا، تحیرا متحیر ہو گیا، الہ کے ایک معنی یہ ہے متحیر ہو جانا۔ اسی طریقے سے الہ تو الہ فلان، اس کی کیا معنی ہے؟ اے سکن تو الہ، میں نے فلاں کی طرف، الہ الہ تو اس کے معنی کیا ہے کہ میں نے اس کی طرف سکون حاصل کی، اس کے قریب جا کر مجھے سکون حاصل ہو گیا۔ اسی طرح الہ الرجل یعلہ اذا فزع من امر نزل به فلاحہ غیرہ ای اجارہ، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس نے الہ کیا، اس کی طرف راغب ہوا، اس لیے کہ اس پر کوئی مصیبت آ گئی تھی اور اس مصیبت کے لیے اس نے اس کی پناہ طلب کی۔ اسی طرح الہ الفصیل الی امہ، اونٹنی کا بچہ جو ہے بچڑا ہوا تھا، اس سے بچھڑا ہوا تھا، لیکن کسی طرح اس کی نصیب باندھا ہوا ہوگا، کہ جیسے کہ آپ بھی بھینسوں کے بچوں کو جو ہے وہ باندھ کر رکھتے ہیں، ورنہ دودھ پی جائیں گے سارا کا سارا، آپ کو کیا ملے گا؟ لہذا وہ یہ ہے کہ اس کو باندھ کر رکھتے ہیں، اگر کہیں اس کا رسہ کھل گیا تو کہاں جائے گا؟ وہ تیر کی طرح سیدھا جائے گا اپنی ماں کی تھنوں کی طرف۔ اس کو بھی کہا گیا الہ، جیسے کہ وہ بچہ جو بچھڑا ہوا تھا اپنی ماں سے دور تھا، اسے علیحدہ کر دیا گیا تھا، اسے جب آزادی ملی ہے تو لوٹا ہے، دوڑا ہے، بھاگا ہے اپنی ماں کی طرف۔ لا یلوہ کے معنی کو بھی ہے، اس کے معنی ہے احتجاب، کوئی چیز کی جو چھپ گئی ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئی، احتجاب چھپ گئی۔ والہ یالہ والہانہ محبت کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں والہانہ محبت، اس کے لیے بھی یہ مادہ آتا ہے۔ اب یہ اتنے مفہوم ہیں اس حرف کے اندر، الف لام ہا سے جو لفظ بنتا ہے، جو لفظ بنیں گے ان میں یہ تمام مفہوم۔ اب اس میں دیکھیے کہ 3 تصورات ہیں اللہ کے بارے میں، یہ ہے بہت نقطہ اہم جو سمجھ میں۔ ایک عوام الناس کا تصور کیا ہے الہ کا، معبود کا، کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے، مصیبت کا دور کرنے والا ہے، وہ رزق لینے والا ہے، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، قاضی الحاجات ہے۔ یہ جو تصور ہے یہ عوام کا تصور۔ اللہ کی طرف ان کا رجوع اس حیثیت سے ہوتا ہے، وہ اللہ سے رزق طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے اعانت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی مصیبت کے اندر مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی بیماری میں شفا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو اس معنی میں عوام الناس کا تصور جو الہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی بیماری کے دور کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، انسان جس طریقے سے وہ جو اونٹ کا بچہ جو ہے وہ بچھڑا ہوا تھا، علیحدہ ہوا تھا اپنی ماں سے، باندھ رکھا تھا آپ نے، جیسے ہی وہ کھلا وہ سیدھا گیا ہے ماں کی طرف، اسی طرح جیسے ہی انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ اس کو دامنگیر ہو جاتا ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اللہ کی طرف یہ معبود کا تصور جو ہے عوام الناس کا۔ لیکن جو فلسفی ہیں ان کا تصور کیا ہے؟ وہ ہستی کے جس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے، تحیر، حیران، اللہ کی عظمت کا کوئی اندازہ ہم کر نہیں سکتے، اللہ کی ذات کا تو کوئی تصور تک ممکن ہے۔ اے برون از وہم و قیل و قال من، تو ہمارے تصورات سے، ہمارے وہم سے، اور وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، تو جو فلسفی ہے وہ اللہ کا تصور جب کرتا ہے تو احتجبہ، اور یہ کہ وہ تحیرہ، اللہ کے جو چھپا ہوا ہے اور جس کے بارے میں تحیر کے سوا انسان کو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہاں اگر ہم جان سکتے ہیں تو اس کی صفات کے بارے سے، جیسے اللہ جو ہے رحیم ہے، اللہ جو ہے سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، یہ صفات ہے، ان صفات کے حوالے سے ہم اللہ کو جانتے ہیں۔ لیکن صفات کے بارے میں بھی 2 باتیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیا اس کے بھی ہمارے طرح کے کان ہیں؟ کیا اس سے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے کان میں جائے اور وہاں جا کر اثر پیدا کرے تو انسان سنے؟ ہم نہیں جانتے۔ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں، کتنا سمیع ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے ہمارے تصور سے باہر۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا عقل، ہماری سوچ یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ ایک جو سنار کی ترازو ہوتی ہے، وہ ماشے اور تولے تو تول سکتی ہے،
ٹنوں سریا تو نہیں تول سکتے. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے اس کا وجود کیسا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کیسے موجود ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. کیسے، کس معنی میں ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے، کس معنی میں ہے؟ یہ ہم نے سمجھا. لیکن یہ ہے کہ اس کی صفات کے بارے میں. دوسری بات، وہ کتنا سمیع ہے، کتنا بصیر ہے. اب اس میں ایک لفظ ہمارے پاس جائے پناہ ہے، کل. ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز. ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مثلا اللہ خیر سمجھ کل. اب کل کتنا ہے اس کا اندازہ جو ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی 500-700 سال پہلے آدمی کیا سمجھتا ہوگا آسمان کہاں ہے؟ یہ کوئی چھت ہے، شاید 2-4 میل اوپر ہو گیا آسمان ہمارے زمین سے، بس. اور کیا؟ آج ہمیں معلوم ہے کہ آسمان جو ہے اس کی جو پہنائیاں ہیں اس کا تو اندازہ ہی ممکن نہیں ہے. آسمان کا کوئی تصور ہی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا. یہ گیلیکسیز، نئی سے نئی گیلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں، اتنے بلین ٹریلین ایئرز، لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، اور وہ نئی ایک گیلیکسی ایجاد ہو رہی ہے، معلوم ہو رہی ہے، انکشاف ہو رہا ہے. لیکن کیا سمجھتا تصور تھا پہلے انسان. تو بس اسی طریقے سے میں کہا کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ بات کہ اللہ بارش برساتا ہے، کیسے برساتا ہے؟ آج سے 400-500 سال پہلے اگر کسی بیچارے دیہاتی کا تصور یہ ہو کہ جیسے کوئی ماشکی جو ہے وہ مشق سے چھڑکاؤ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی شاید کو بہت بڑی مشق ہے اور اس مشق کے ذریعے سے چھڑکاؤ کرنا. اگر یہ بھی اس کا تصور ہے اللہ کر رہا تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ تو مان لینا اللہ کر رہا، کسی دیوی کی طرف یا دیوتا کی طرف منسوب نہیں کر رہا، اللہ کر رہا. تو اس معنی میں اس کا جو صحیح ہے توحید قائم ہے. البتہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ تصور تو اس کا اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہوگا، اپنی ذہنی سطح سے بالا تر ہو کر تو سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو آج ہمیں معلوم ہے کہ بارش کیسے برساتا ہے اللہ، کہ سمندروں سے پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے، اوپر جا کر بادل بن جاتے ہیں، پھر ہوائیں ہیں، ہوائیں جو ہے ان کو لے کر دور دراز جگہ پر جاتی ہیں، پھر بارش برستی ہے. اب یہ لیکن ہم کیا کہیں گے، یہ سارا نظام اللہ کا قائم کردہ ہے اور اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہے، لہٰذا اللہ بارش پڑتا ہے. گویا کہ یہ سارا کا سارا میکینزم ہے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے، اور جب چاہے گا اس کے خلاف بھی کر سکتا، اچانک بھی بغیر کسی چیز کے کہ کوئی بخارات سمندر سے اٹھے اور ہوائیں لے کر آئیں، جہاں چاہے اللہ پانی برساتا ہے، اس کا اختیار مطلق ہے. لیکن یہ کہ اس نے جو نظام اس دنیا میں بنایا ہے، اب ہم نے سائنس کے ذریعے سے اس نظام کا مطالعہ کیا ہے. یہ سائنس نے یہ سارے گوشے جو ہیں انسان، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے جو مختلف پہلو ہیں، ان میں سے کچھ پورے تو ابھی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم پر واضح ہو گیا ہے. بارش ایسے برستی ہے، زلزلہ ایسے آتا ہے، یہ زمین کے اندر جو ہے نیچے پلیٹیں ہیں اور مختلف جو ہے ان کے اندر جو ہے حرکت ہوتی ہے، تب یہ زلزلہ آتا ہے. کسی زمانے میں لوگوں کا کیا خیال تھا کہ ایک بہت بڑا بیل ہے، سانڈ ہے، اور اس کے سینگوں کے اوپر جو ہے زمین ٹکی ہوئی ہے، وہ ایک سینگ پر ہوتا ہے، جب ذرا تھک جاتا ہے تو ذرا سینگ بدلتا ہے، دوسرے سینگ پہ لے لیتا ہے، تو اس سے زلزلہ آتا ہے. اب یہ ایک تصور ان کا تھا، اور کیا کرتے ہوں ان کے سمجھ میں اور کہاں سے آتا؟ انہوں نے تو زیر زمین جا کے ابھی دیکھا نہیں تھا، سمندر کی تہہ میں جا کر دیکھا نہیں تھا کہ وہاں سے واقعی معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے مختلف جو ہے پلیٹس وہ کہلاتی ہیں، یہ وہ جس طریقے سے کہ وہ آپس میں جو جڑی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر ایک خلا ہے اور اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. بہرحال اس اعتبار سے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عام لوگوں کا تصور وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی تکلیف روا کرنے والا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے. جیسے سورہ شعراء میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لہذا فطرت کیا ہے انسان کی، تکلیف میں وہ رجوع کرتا ہے. ہاں جب آدمی آرام سے ہوتا ہے تو اس پر غفلت آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ کم ہوتا ہے، تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے. یہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ دیکھو جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور اگر ٹھیک ٹھیک کشتی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی مطمئن ہو، جب طوفان آتا ہے تو پھر تم اللہ کو پکارتے چیختے ہو اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. تو معلوم ہوا تمہارے دل کے اندر تو اللہ ہی ہے، وقت کے اوپر تم نے اسی کو پکارا. اور یہی اصل میں واقعہ بیان ہوتا ہے ابو جہل کے بیٹے کے ایمان لانے کا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بیٹے تھے اور تھے وہ بھی سخت مزاج. ابو جہل کا بیٹا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا تو جیسا پتا تھا
ابو جہل سخت ترین انسان ایسے وہ بھی تھے، لیکن وہ جو میں آج شروع میں بیان کر چکا ہوں، جب سورہ توبہ کی آیات آ گئی کہ اب یا تو 4 مہینے کے اندر اندر ایمان لے آؤ یا قتل عام ہو جائے گا تمہارا، تو یہ بھی ان میں سے شامل تھا، یا شامل تھے کہوں گا اس لیے کہ بعد میں تو وہ ایمان لے آئے اور صحابی ہیں، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ہے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور بہت ہی بہادری کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں۔ تو وہ جو ہے ان کی گردن اکڑی ہوئی تھی کہ میں اس وجہ سے تو ایمان نہیں لاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو کبھی صحابہ کرام گئے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، اب یہ جا رہا تھا، اب سمندر بحر قلزم درمیان میں ہے، کشتی میں تھا، کشتی پر طوفان جب آ گیا اس نے دیکھا کہ کشتی میں جتنے لوگ بیٹھ رہے اللہ کو پکار رہے، کسی نے حبل کو نہیں پکارا، لات کو نہیں پکارا، منات کو نہیں پکارا، لات عزا صلاح نے کہا بھائی یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو معلوم ہے کہ ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے، یہ لات اور عزا اور منات اور یہ سب کے سب جو ہم نے گھڑ لیے ہماری فطرت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ایمان واپس آ کر ایمان۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ ایمان لے آئی تھی تو وہ جا کر لے کر آئی ہیں، واللہ عالم، یہ لیکن یہ واقعہ جو ہے میرے نزدیک زیادہ جو ہے قابل اعتماد ہے، واپس آ کر ایمان لایا۔ تو اسی طریقے سے یہ کہ فطرت کے اندر اللہ ہے، تکلیف میں مصیبت میں، البتہ یہ کہ جب ذرا راحت ہے، آسائشیں ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، تب اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا، اکثر و بیشتر لوگ پھر وہ بھول جاتا ہے اللہ کا، اس کی طرف توجہ پھر اتنی نہیں ہوتی۔ کسی کو اصل میں کہا گیا ہے، حضور نے فرمایا ما قل وکفا خیر مما کثر وعلا، اگر تمہیں پاس رزق کم دیا جا رہا ہو لیکن کفایت کر جائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہیں بہت زیادہ دے دیا جائے اور اس کی وجہ سے تم غافل ہو جائے، غافل ہو گئے وہ تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، پھر تو ابدی زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہاں تنگی میں گزارا ہو گیا، نہ آپ کھول کر اللہ نے دیا رزق، تنگی میں بھی گزارا ہو گیا، زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر غفلت ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو ما قل و کفا، کفا ضرور کہا ہے، کفایت کر جائے، انسان کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، ہو کم لیکن یہ کہ اس سے ضرورت پوری ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بہت ہو، محتاط ہو اور غفلت طاری ہو۔ بہرحال ایک تصور عوام کا اللہ، ایک تصور جو فلاسفہ کا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہمیں معلوم ہو گیا، معلوم ہم شد کہ ہی معلوم ہو شد، کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اس کے صفات جانتے، ذات کے بارے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں روکا بھی گیا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تفکروا فی آیات اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی کھود کھولید نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا، اس کی صفات اور اس کی جو قدرتیں ہیں، جو نشانیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرو، ذات کے بارے میں نہیں۔ بلکہ یہ کہ بہت پیارا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصرع کہا، کہہ لیجیے شعر نہیں، العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے، ہم یہی جان سکتے ہیں کہ ہم نہیں جان سکتے، بس العجز عن درک الذات ادراک، ہمارا ادراک اللہ کے بارے میں اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اپنا عجز مان لیں، تسلیم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس پر حضرت علی نے گرا لگائی ہے، والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور اگر اللہ کی ذات کی کن اس کی اصل حقیقت کو اس کے بارے میں بحث کرو گے شرک میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ تم ذات کا تصور جو بھی کرو گے وہ تمہارے اپنے ذہن کی پیداوار ہوگا، یہ تم نے کوئی اور خدا گھڑ لیا ہے اپنے ذہن کے اندر، اصل خدا کی جو حقیقت ہے اس کی ذات کا ادراک ممکن ہی نہیں۔ تو اگر کوئی تصور بھی بنایا ہے تو یہ تصور تمہارے اپنے ذہن کی تخلیق ہے، یہ گویا کہ تم نے ایک اور خدا تصنیف کر دیا ہے جس کو تم پوج رہے ہو، تو گویا کہ والبحث ہو ان کنہ الذات اشراک، یہ شرک کی طرح لے جانے والی چیز۔ اچھا اب تیسری چیز میں نے ولا یادہ کے بارے میں عرض کیا، والہانہ محبت، یہ ہے صوفیہ کا تمور اللہ، صوفیہ کے نزدیک محبت اللہ کی شدید ترین یہ ہے کہ جو اصل مقصود ہے، اور یہ قرآن میں ویسے تو یہ کہ ہمارے ہاں مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کو ذرا زیادہ اہمیت دے دی ہے اور اس میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا۔ حضور کی ذات نور ہے یا بشر ہے؟ بھائی بشر بھی ہے، نور بھی ہے، تم صرف نور کہو گے بشر نہیں ہے تو بھی غلط ہے، یہ نفی ہو جائے گی قرآن کی، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اگر تم صرف بشر کہو گے اور نور نہیں مانو تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ روح محمدی، وہ نور محمدی اور روح محمدی ایک ہی ہے، میں نے آپ کو بتایا بارہا کہ یہ روح جو ہے ہماری نورانی ہے،
جیسے فرشتے جو ہے نور سے پیدا کیے گئے، اسی طریقے سے ہماری ارواح نورانی ہے، میرے اندر بھی نور ہے، آپ کے اندر بھی نور ہے، ہمارا نور تولا تولا ماشا ماشا، حضور کا نور اور اس کے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس نے اس نور نے اس طرح احاطہ کر دیا ہے حضور کی شخصیت کا کہ گویا کہ مجسم نور ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں مجسم نور، سرتاپا نور۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ نور جو ہے وہ حضور کے اندر بھی ہے اور اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا، جس کو علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ ای بنوک ای فکر چالاک یہود نور حق السینہ آدم رمود۔ یہ جو بینکوں کا نظام ہے، یہ سارا جو کیپٹلزم ہے جو سود اور بینکنگ کے نظام پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ بینکوں کا جس طریقے سے غبارہ پھٹا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا، جس طریقے سے پورے مغرب کے اندر جو ڈپریشن آئی ہے، ان کی معیشت جو ہے وہ نیچے گئی ہے بہت تیزی کے ساتھ، ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ دیے گئے بینکوں کو زندہ رہنے کے لیے۔ جس طریقے سے کوئی مر رہا ہو تو اسے آکسیجن دی جاتی ہے، اسی کا ڈالر، یہ سارے بڑے سے بڑے بینک دیوالا ہو رہے ہیں اور اس کو دیا گیا۔ اور بہت بڑی بحث ہے امریکہ میں اس وقت یہ کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس پیسے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، یہ کیوں ان سرمایہ داروں کو دے رہے ہو؟ اگر بینک ختم ہو گیا تو ہو گیا، اگر کسی اور آدمی کا جو ہے کوئی کاروبار کرتا ہے دیوالا ہو گیا تو ہو گیا، آپ اس کی فوراً جا کر جو ہے داد رسی تو نہیں کرتے، تو بینکوں کو کیوں تحفظ دیا جا رہا ہے؟ یہ بحث ہے اس وقت امریکہ کے اندر۔ لیکن وہ چونکہ بینکنگ جو ہے وہ تو اس ہمارے پورے اس موجودہ اقتصادی نظام جو عالمی ہے اس کی بنیاد ہے۔ لیکن میں یہاں وہ آپ کو علامہ اقبال کا شعر سنا رہا تھا کہ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینکنگ کا نظام یہودیوں کی عیارانہ جو ذہنیت ہے اس کی پیداوار ہے، یہودی موجد ہے اس کی۔ بینک کا نظام آج سے تقریباً 300 برس پہلے شروع ہوا، اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ بنانے والے کون ہیں؟ یہودی۔ اور اسی بینکنگ کے نظام سے انہوں نے پہلے پورے یورپ پر قبضہ کیا، اب آپ کو معلوم ہے امریکہ پر بھی قبضہ ہے، فرنگ کی لگے جہاں پنجہ یہود میں، اور یہ صرف جو ہے اسی سود اور بینکنگ کی وجہ سے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نور حق السینہ آدم رمود، اس بینکنگ کے نظام نے انسان آدم کے اندر اللہ نے جو نور رکھا ہوا تھا سینے کے اندر وہ نکال باہر۔ اب انسان حیوان بن کر بلکہ بھیڑیا بن کر رہ گیا، حیوان نہیں درندہ بن کر رہ گیا۔ ازربا آخری جمیز آئے فتن کس نویان و لذت قرض حسن، یہ ربا سے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بدلے خبیث سے تو سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو، اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہا قرض حسن دینے کے اندر کس قدر لذت ہے۔ بھائی میرے پاس پیسہ رکھا ہے، تمہاری ضرورت لے لو، ضرورت پوری ہو جائے مجھے دے دینا۔ اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کو تاخیر ہو گئی ہے، فلاں وقت اس نے کہا تو میں دے دوں گا، نہیں دے پایا، کوئی نہیں، مہلت دو اسے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم صدقہ ہی کر دو، دے ہی دو اس کو، اگر وہ غریب جو ہے اس وقت ایسی حالت میں پھنس گیا ہے کہ اس کے لیے واپسی کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے یا بہت مشکل ہو گیا ہے، صدقہ کر دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ سورہ بقرہ میں جہاں سود کی حرمت کا بیان آیا ہے وہی آئے۔ اول تو یہ کہ مہلت دو اسے ادا کرنے میں، اس کے اندر یہ سختی نہ کرو کہ فوراً لاؤ، شائلاک کی طرح، وہ جو شیکسپیئر کے ایک ڈرامے کا یہودی کردار تھا کہ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں قرض تو دے رہا ہوں تمہیں، لیکن تمہارے گوشت کا کوئی ٹکڑا میں لوں گا اتنا 1 پاؤنڈ، اگر تم دے نہ پائے، وہ نہیں دے پایا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ گیا ان کے یہاں، بڑا اہم واقعہ ہے وہاں پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ طے تھا، کاٹو اس کو، اس کے جسم سے مجھے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ کے لینا ہے، یہ طے ہے، معاہدہ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ڈینیل کیم ٹو ججمنٹ، یہ شیکسپیئر کہتا ہے کہ ایک بہت ذہین آدمی جو ہے اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے گوشت تم کاٹ لو، خون نہ گرے، خون تمہارے معاہدے میں شامل نہیں ہے، لہذا گوشت لے لو، البتہ خون کا ایک قطرہ بھی گرا تو تم پکڑے جاؤ گے۔ تو اس پہ جو ہے اس نے توبہ کی بات آیا۔ بہرحال یہ جو ہے نظام اس دنیا کے اندر، یہ سودی نظام، یہ بینکنگ، ازربا آخر چمی زائد فتن کثرت دانت لذت قرض حسن، قرض حسنہ جو ہے دینا کسی، اس میں کتنی روحانی لذت ہے، آدمی کو کس قدر سکون حاصل ہوتا ہے۔ میرے پاس بیکار رکھا ہوا تھا پیسہ، میں نے اس کو دے دیا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ میرے پاس فاضل دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے اس کی ضرورت اس سے پوری کی۔ صدقہ کرے، خیرات کرے، اور یہ نہیں تو قرض حسن تو دے۔ تو یہ جان لیجیے تیسرا تصور میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب برحق، محبوب اصل، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کے لوازم میں سے۔ جو حقیقی مومن ہیں ان کے نزدیک شدید ترین محبت اللہ کی۔ یہ اگر اپنے یہ غریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے۔ اس کے آگے ایک اور آتی ہے محبت، اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے رسول کی محبت۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے والد سے بھی، بیٹے سے بھی، اور تمام سے۔ یہ حضور کی محبت اگر اس درجے نہیں پہنچی تو گویا کہ پھر مومن نہیں ہو، حقیقی مومن نہیں ہو۔ حقیقی مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر محبت، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی محبت، اور جو ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی جس میں جمع کی گئی 3 محبت اور اس کے مقابلے میں 8 محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ 8 محبتیں ذرا اپنی جو ہے وہ ایک پردے میں ڈال دو۔ باپ کی محبت، بیٹوں کی محبت، بیویوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت جو بڑی مشکل سے محنت کر کے جمع کیا ہے، اس تجارت کی اور کاروبار کی محبت جس کے اندر تم ڈرتے رہتے ہو کہ ساتھ بازاری نہ آ جائے، بندہ نہ ہو، اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں، عالی شان کوٹھیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہے، ان 8 چیزوں کی محبت ایک پردے میں ڈالو۔ اگر یہ احب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، 3 محبتیں ڈالو دوسرے پردے میں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اب دیکھو کون سا بڑا بھاری، اگر وہ 8 والا بھاری ہو گیا دفع ہو جاؤ، فتربصوا لا بڑھواؤں گا یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ دفع ہو۔ لیکن یہ 3 محبتیں اگر ان 8 پر حاوی ہیں تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، پھر تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، پھر روح و ریحان و جنت النعیم۔ تو یہ تصور ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور یہ اتنا جامع لفظ ہے، لفظ اللہ کے اندر یہ سارے تصورات جواب ہوں۔ تو حقیقت میں اگر اللہ کا کوئی اس میں ذات ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے، اگرچہ قول یہی ہے اور زیادہ میرے نزدیک مضمونی قول یہی ہے کہ یہ بھی اصل میں صفاتی نام ہے اللہ کا، کہ الہن سے الالہ، اور اس میں سے ایک الف گر گیا ہے تو اللہ بن گیا۔ یہ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الہ سے، اور یہ 3 مفہوم اس کے ہیں اللہ کے بارے میں معبود ہونے کے۔ البتہ ایک جو چوتھا مفہوم آتا ہے یہ تو ہے اللہ کے تصور کے بارے میں۔ چوتھی چیز کیا آئے گی؟ اس کا تقاضا وہ ہے عبادت، اس کی بندگی، ہمہ تن بندگی، ہمہ وجوہ بندگی، ہمہ وقت بندگی، اس کی اطاعت، اس کی غلامی، اس کی فرما برداری، یہ ہے کہ جو اس کا لازمی تقاضا ہے۔ تصور جو ہے لفظی اعتبار سے وہ یہ ہے چیز، لیکن تقاضا عملی کیا ہوگا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کرے، میری اطاعت کرے، مجھ سے محبت کرے۔ اور یہ پہلے بہت مرتبہ مضمون یہاں بیان ہو چکا ہے کہ عبادت کا مفہوم جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اطاعت کلی اور محبت شدیدہ۔ صرف اطاعت نہیں، صرف اطاعت تو جبرن بھی ہوتی ہے، ہم انگریز کی بھی تو اطاعت کرتے تھے، لیکن ہم انگریز کی پرستش تو نہیں کرتے تھے، انگریز کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اطاعت تو تھی۔ یہاں یہ ہے کہ اطاعت بھی کلی ہو، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اطاعت۔ اور نمبر یہ کہ یہ اطاعت اللہ کی محبت پر مبنی، یہ 2 چیزیں جڑتی ہیں، العبادت و تجمع و اصلین۔ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ عبادت 2 چیزوں کو جمع کر کے ہوتی، غایت الحب و غایت الذل والخضوع، انتہا درجے کی محبت اللہ کی اور انتہا درجے میں اس کے سامنے بچھ جانا، مطیع ہو جانا، اس کے سامنے سرنڈر کرنا۔ تو یہ ہے عبادت، یہ ہے تقاضا اس کی الوہیت کا، کہ ہم جب یہ 3 چیزیں تصورات میں اور یہ اس کے تقاضا۔ اب اس کے بعد جو 2 اسماء آئے ہیں آیت بسم اللہ میں، اور وہ سورہ فاتحہ میں بھی آئیں گے، الرحمن الرحیم، دونوں کا مادہ رحم، رحمت سے، اور یہ واحد 2 اسماء ہیں جو ایک ہی مادے سے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ عام طور پر سمیع السمیع ایک ہی ہے نا، بصیر البصیر ایک ہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، لیکن یہاں رحمت سے 2 معنی دیے۔ ان کے معنی میں پھر لوگوں میں اپنی اپنی سوچ کے مطابق اختلاف ہوا، کیا فرق ہے؟ رحمان رحیم، رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کا خاصہ یہ عربی زبان میں کہ کسی شے کی شدت، ہیجانی کیفیت، ایک انسان نہایت غضبناک ہوگا، نہایت غضبناک، غضبان، غضبان قرآن میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا، ابھی آپ کوہ طور پر تھے جب لے کر لینے گئے تھے تورات، کہ وہ سامری نے تمہاری قوم کو جو ہے پیچھے گمراہ کر دیا، تو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصف، تو موسیٰ واپس آئے ہیں اپنی قوم کے بعد نہایت غضبناک حالت میں۔ ویسے بھی مزاج حضرت موسیٰ کا جلالی تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو ہے فرعونی کا، ایک جو ہے وہاں کا، ایک مکہ لگایا تھا اس نے،
فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، اس کی جان نکال دی تھی، تو ان کا اصل میں مزاج جلالی تھا. تو غضبان کہیں گے انتہا غضب پر. کوئی شخص کہے گا انا جوعان، بھائی میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، یہ جو جائے لیکن جوعان، عطشان، انا عطشان، میں مرا جا رہا ہوں پیاس سے. بھائی تو یہ جو اس وزن پر آتے ہیں، اسی لیے ہیجان، طوفانی کیفیت، ہیجان، وزن تو وہی ہے نا. تو رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ شان سامنے آتی ہے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جیسے سمندر میں طوفان، یہ طوفان اسی وزن پر ہے جو طوفانی کیفیت. تو اللہ کی رحمت کی طوفانی کیفیت، جوش انتہائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش. اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر. فعیل کہتے ہیں صفت مشبہ، کوئی چیز کسی ہستی میں کوئی وصف دائم ہو، مسلسل ہو، مسلسل فعیل. علیم وہ شخص جس کے اندر علم ہے اور پائیدار علم ہے. تو یہ فعیل کے وزن پر جو آتا ہے. حسین جس کے اندر حسن جو ہے پائیدار ہے، مسلسل ہے اور رہنے والا ہے. اسی طریقے سے رحیم جس کی رحمت میں تسلسل ہے. تو یہ دو کیفیات ہیں رحمت خدا بندی. ایک میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کا سمجھتا سامنے آتا ہے، اور ایک میں جیسے ایک دریا چل رہا ہے، اس میں وہ جوش و خروش نہیں ہوتا، وہ چل رہا ہے خاموشی کے ساتھ، بہ رہا ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ. اب یہی دریا جو ہے آپ کو معلوم ہے، دریا سندھ کو دیکھیے. اب جو چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مل کر یہ دریا بنتے ہیں وہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں. پہاڑی نالوں کو کہیں پہاڑی جگہ پر دیکھیے کیا طوفان ہوتا ہے، لہریں کس طرح چل رہی ہوتی ہے طوفانی، کس طرح پتھر ان میں بہ رہے ہوتے ہیں. دریا سوات کو جا کر دیکھیے، کالام پر جا کر منظر دیکھیے، آپ جا کر جو ہے اور مختلف جگہوں پر جا کر دیکھیے. تو وہ جو ہے وہاں پاٹ چھوٹا ہوتا ہے لیکن گہرائی زیادہ ہوتی ہے اور جوش و خروش ہوتا تھا. لیکن آ گیا جب میدان کے اندر، اب پاٹ چوڑا ہو جائے گا، گہرائی اتنی نہیں ہوگی اور سکون کی طرح دریا بہ رہا. اب ان دو کیفیات کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں ہیں اور بیک وقت ہے. یہ آپ نوٹ کیجیے، قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر آتا ہے درمیان میں واو نہیں آئے گا، حرف عطف نہیں آئے گا. ایک ہی استثناء ہے اس میں اور سورہ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، واو آ رہا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے سورہ حشر کے اندر 8 نام ہیں، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. واو نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ساری صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود. واو سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے مغایرت پیدا ہوتی ہے، یہ اور یہ اور ہے، یہ اور ہے. نہیں، اللہ کی صفات، جملہ صفات اس کی ذات المبارکہ کے اندر بیک وقت موجود ہے. وہ بیک وقت رحمان بھی ہے اور بیک وقت رحیم بھی ہے. اس رحمان اور رحیم کے فرق کو میں ایک مثال سے واضح کیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کسی جگہ پر آپ بھی جا رہے تھے گاڑی میں اپنے سے، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی جو بس ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جتنے لوگ مر گئے ہیں. کوئی عورت ہے، اس کی لاش ہے، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ چمٹا ہوتا. اب کسی کو پتہ نہیں ہے کس کا بیٹا ہے، کس کا بچہ ہے، یہ عورت. جو شخص بھی اس کو دیکھے گا اس منظر کو کہ ماں مر گئی ہے اور یہ بچہ چمٹا ہوا اس کی، تو اس کے دل میں محبت اور رحمت کا ایک طوفان آئے گا. جذبات، اگر انسان ہے وہ، اگر حیوان ہے تو بات اور ہر آدمی سوچے گا اب اس بچے کی کفالت میں اپنے ذمہ لے لوں، اس کی ذمہ داری جو ہے اس کو پالنے پوسنے کی میں لے لوں. یہ ہے وہ رحمت کا طوفان، رحمت کی ہیجانی کیفیت. آپ اس بچے کو لے آئے اپنے گھر، کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں میں نے خامخواہ یہ مصیبت اپنے سر مول لے لی، میرے تو اپنے پہلی ذمہ داریاں بہت تھیں. گویا کہ وہ رحمانیت آپ کی ختم ہو گئی، رحیمیت آپ میں نہیں ہے. ایک شے تو تھی، لیکن جہاں اللہ کی رحمت کیا ہے اس میں وہ ہیجان بھی ہے، اس کے اندر طوفانی کیفیت بھی ہے، اور بیک وقت اس میں رحیمیت بھی ہے. وہ مستقل بھی ہے، دائم بھی ہے، پائیدار بھی ہے، تسلسل کے ساتھ. اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، یہ عرضش ہے، دنیا عرضش ہے. اللہ کی صفت رحمانیت کے دوپہر یہ کائنات پیدا ہوئی، لیکن اس کی تربیت، اس کی ربوبیت یہ اللہ کی صفت رحیمیت ہے. اور رحیمیت کی شان اصل میں ظاہر ہوگی آخرت کے اندر، جہاں پہ تسلسل رہے گا، مسلسل ہوگی. اس کے لیے پھر کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ جو پہلا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ رحمت خداوندی کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود. ایک جس میں جوش ہے، خروش ہے، جس میں طوفانی کیفیت ہے، ہیجانی کیفیت. عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو جائے. صحیح رخ پر اس کا عمل. نمبر 3 روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے.
نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اب اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم، مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو می گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھونکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے 2 مدارج، 2 درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے،
اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور یہی اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے، اس کا نتیجہ شکر خدا بندی، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہے جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو، لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو، 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ
اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ عقیم فَلَا تَنِيَا عَن ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر کوئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر، یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے
اللہ تعالیٰ سے دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ۔ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہو۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے۔ آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔ نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیے۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ ہوتا ہے، جس میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا، اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار۔ پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے خاطب، براہ راست مخاطب ہونا ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز۔ اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا، یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے۔ اب
یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ۔ اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعا ہے کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی۔ ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی ہے۔ اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے۔ اسی کی شرح ہے جو اب آخری 3 آیتیں ہیں، پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گی۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجئے، کریں گے، یہ ہے عہد۔ کھلی ہے، اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا میں الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے، وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہوا ہو، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے۔
تو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی. افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے. ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کیے، تمہیں میں نے پیدا کیے؟ ذرا سوچیے. کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیریمنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا. الیس لی ملک مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا. چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے. ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی. وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی. اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی تفکر جو ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی. اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے. اسی کا نام ہے دوام ذکر. اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے. تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج. دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی. اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہوں کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر. تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل. ذرا ظہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا. اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں. تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے. یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے.
تو شیطان کو موقع ہی کب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کبھی وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے